اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس کے معنی ہے ہم جس آیت کو بدل دیتے ہیں یا ہم جس آیت کو مٹا دیتے ہیں یا منسوخ کر کے اٹھا لیا گیا تھا، یا ہم جس آیت کے حکم کو دوسرے کی طرف منتقل کر کے تغیر و تبدیل کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی یہ کہ ہم حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال، مباح کو ممنوع قرار دے دیں اور ممنون کو مباح۔ اور یاد رہے کہ یہ نسخ امر نہیں، حرام، حلال، ممنوع اور مباح امور میں ہوتا ہے، قصص و واقعات میں کوئی نسخ منسوخ نہیں ہوتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ تو ہم اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیات لے آتے ہیں۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس کے مطابق عمل کا نہیں کہتے یا اسے اپنے پاس روک لیتے ہیں تو اسی ہی ایک اس جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس مقام پر اپنے بندوں کی یہ رہنمائی فرما رہا ہے کہ جس طرح چاہے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے، کیونکہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، لہٰذا تصرف اور اختیار بھی اسی کا ہے۔ جس طرح اس نے چاہا ان کو پیدا کیا، اسی طرح جس کو وہ چاہے سعادت سے نوازے اور جسے چاہے شقاوت سے دوچار کر دے، جسے چاہے صحت عطا فرما دے، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اسی طرح یہ بھی اسی کا اختیار ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فیصلہ فرمائے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جسے چاہے حرام قرار دے دے، جسے چاہے مباح کر دے اور جسے چاہے ممنوع قرار دے دے، اور جو چاہے فیصلہ فرما دے، اسے بھی فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جبکہ تمام مخلوق سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور وہ اپنے بندوں کی اسی طرح آزمائش کرتا ہے کہ نسخ کی صورت میں اس کے رسولوں کی کون طاعت بجا لاتا ہے، لہٰذا وہ ایک چیز کا حکم دے دیتا ہے اور اس میں سے جو مصلحت ہوتی ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، پھر جب وہ چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق اس سے منع فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مکمل اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے اور اس کے رسول جو خبریں دیں ان کی اتباع کی جائے، جو حکم دیں اسے تسلیم کیا جائے اور جس بات سے منع فرمائے اس سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی حکومت و بادشاہت صرف میرے ہی لیے ہے، میرے سوا کسی اور کی نہیں۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان کے بارے میں جو میں چاہوں فیصلہ کروں، ان کو جو کچھ ان میں ہے ان کو بھی جو چاہوں حکم دوں، جس چیز سے چاہوں منع کروں اور اپنے احکام میں جو چاہوں منسوخ کر دوں، تبدل کر دوں یا تبدیل کر دوں، جسے چاہوں برقرار رکھوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس مقام پر اللہ جل شانہ نے اگرچہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اپنی عظمت و جلالت کی خبر دی، لیکن اس سے ان یہود مردود کی تکذیب بھی مقصود ہے جنہوں نے احکام تورات میں نسخ کا انکار کر دیا تھا،
حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کے ذریعے سے تورات کے احکام میں تبدیلی فرما دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام مخلوق اسی کی مملکت میں رہتی ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر اسی کے امر و نہی کی اطاعت بجا لانا فرض ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے جو چاہے حکم دے، جسے چاہے منع کر دے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے برقرار رکھے۔ یہود مسئلہ نسخ کے بارے میں محض کفر و عناد کی وجہ سے بحث میں پڑے تھے، ورنہ عقلی طور پر احکام الہی میں نسخ کی ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو چاہے حکم دیتا ہے، جس طرح جو ارادہ فرمائے اسے کر گزرتا ہے۔ پھر یہ نسخ تو اس کے سابقہ کتابوں اور شریعتوں میں بھی رہا ہے، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انہی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی آپس میں شادی کو حلال قرار دیا تھا، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دے دیا تھا۔ کشتی سے باہر آنے کے بعد نوح کے لیے تمام حیوانات کو کھانا حلال قرار دیا تھا، لیکن بعد میں ان میں سے بعض کو حرام قرار دے دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 2 بہنوں سے نکاح کو حلال قرار دے دیا تھا، لیکن احکام تورات اور اس کے بعد کی شریعتوں میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن پھر ذبح کرنے سے قبل ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ جمہور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، لیکن پھر اس حکم کو ختم کر دیا گیا، کہیں تمام بنی اسرائیل قتل ہو کر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح نہ مٹ جائیں۔ اس طرح نسخ کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر بنی اسرائیل کو بھی ان تمام باتوں کا اعتراف تو ہے، مگر اعتراف کے باوجود یہ لوگ انکار کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان دلائل کے جواب میں جو لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں تو ان سے ان کے معنی اور دلالت میں کوئی فرق نہیں آتا، جبکہ مقصود بھی وہی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت اور آپ کی اتباع کا حکم موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری واجب ہے، اور آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یہ کہے کہ سابقہ شریعت تو صرف آپ کی بعثت تک تھی، لہٰذا اسے نسخ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بقرہ میں، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، میں روزہ رات میں داخل نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شریعتیں مطلق تھیں، مگر شریعت محمدیہ کے آنے سے منسوخ ہو گئی تھیں۔ بہرحال ان میں سے جو بھی صورت ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی اتباع اور اطاعت واجب ہے، کیونکہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جواز نسخ اور یہود کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جس طرح بلا شرکت غیر حکومت اور بادشاہت اسی کی ہے، اسی طرح یہ بھی صرف اسی کا اختیار ہے جو چاہے وہ حکم دے۔ اور سورہ اعراف میں آگاہ رہو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم صادر کرنا بھی اسی کے لیے روا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا، اس میں خود یہود بھی نسخ کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آل عمران میں بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ احکام الہی میں جواز نسخ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور سب نے کہا ہے کہ نسخ کا وقوع ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اپنے جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ فرما دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔